بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے ساتھ لیا۔ دونوں ایک نہر کے کنارے کھانا کھانے بیٹھے۔ 3 روٹیاں ساتھ تھیں، 2 روٹیاں دونوں نے کھا لیں، 1 روٹی بچ گئی۔ آپ نہر کی طرف گئے، پانی پیا، واپس آ کے دیکھا تو باقی ماندہ روٹی غائب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ آپ اسے ساتھ لے کر آگے چلے۔ ایک ہرنی 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ نے ایک بچے کو آواز دی، وہ آیا۔ آپ نے اسے ذبح کر کے پکایا، اس آدمی کے ساتھ اسے کھایا۔ اس کے بعد ہڈیوں کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جا۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پھر دریافت کیا کہ اس ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے تمہیں اللہ کی یہ قدرت دکھائی کہ کھایا ہوا بچہ زندہ ہو گیا، وہ بچی ہوئی روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام آگے چلے، راستے میں نہر آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر سے نہر پار کی۔ اس کے بعد اس شخص سے پھر پوچھا کہ اس ذات کی قسم جس نے تمہیں یہ عظیم قدرت دکھائی، وہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے علم نہیں۔ آپ علیہ السلام اس کو لے کر آگے چلے۔ ایک صحرا میں جا کر مٹی اور ریت جمع کی اور کہا کہ سونا بن جا، چنانچہ وہ مٹی اور ریت سونا بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سونے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور فرمایا کہ اس میں سے ایک حصہ میرا ہے، دوسرا تمہارا ہے اور تیسرا حصہ اس کا ہے جس نے باقی ماندہ روٹی اٹھائی۔ اس پر اس نے کہا روٹی میں نے ہی دبائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سارا سونا تم رکھ لو۔ یہ کہہ کر اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آپ آگے نکل گئے۔ وہ اس سونے کے ساتھ صحرا میں ہی تھا کہ 2 آدمی ادھر آ نکلے اور اسے قتل کر کے اس سے سونا چھیننا چاہا۔ اس نے کہا کہ اس کے بجائے ہم تینوں اسے برابر تقسیم کر لیتے ہیں، البتہ مجھے سخت بھوک لگی ہے، تم میں سے ایک قریبی بستی میں جائے اور کھانے کے لیے کچھ خرید کر لے آئے۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک کو کھانا لانے بھیجا گیا۔ کھانا لانے کے لیے جانے والے کے دل میں آیا کہ اس سونے میں ان دونوں کو کیوں شریک کیا جائے، میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، یہ دونوں کھانا کھا کر مر جائیں گے، سونا میں اکیلے لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر شامل کر دیا۔ ادھر پیچھے رہ جانے والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اسے کیوں اس میں حصہ دیں، یہ جب کھانا لے کر آئے گا دونوں مل کر اسے قتل کر دیں گے اور اس سونے کو ہم دونوں آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص کھانا لے کر آیا تو طے شدہ منصوبے کے مطابق دونوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے کھانا کھایا تو یہ دونوں بھی مر گئے اور سونا صحرا میں پڑا رہ گیا۔ تینوں کی لاشیں اس کے پاس پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ واپس ہوئے تو ان کا یہ عبرت ناک حال دیکھا۔ آپ اپنے حواریین سے خطاب کر کر فرمانے لگے کہ دنیا اس کے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے، اس لیے دنیا سے بچتے رہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں کسی مردے کی کھوپڑی نظر آئی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے درخواست کی کہ اے روح اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اس کھوپڑی کو ادراک و احساس اور قوت گویائی عطا فرمائے اور یہ کھوپڑی اپنے قصے سے ہمیں آگاہ کر کے ہمارے لیے عبرت کا سامان کر دے۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ دعا قبول ہو گئی اور کھوپڑی بولنے لگی کہ اے روح اللہ، پوچھئے کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دوں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے تو ہمیں یہ بتا کہ تو دنیا میں کیا تھی؟ اس نے کہا میں تو بادشاہ تھی، ہزاروں برس زندہ رہی، ہزاروں اولاد مجھ سے ہوئی، ہزاروں شہر میں نے فتح کیے، ہزاروں لشکروں کو میں نے شکست دی، ہزاروں بادشاہوں کو میں نے قتل کیا، آخر موت آئی۔ میں نے اچھی طرح جان لیا کہ زہد و تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور حرص و طمع میں تباہی ہی تباہی ہے اور تقدیر الہی پر راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔